بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 7ویں مرحلے میں ہے کہ یہ 7واں مرحلہ عرض ہوا کہ علت و معلول کے بیان میں ہے۔ اب تک اس مرحلے کی 2 فصلیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ آج انشاءاللہ تیسری فصل میں وارد ہو رہے ہیں۔ تیسری فصل اس مرحلے کی نہایت اہم فصل ہے اور فلسفے کے اندر یہ قانون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تیسری فصل اس قانون کے بارے میں ہے کہ علت و معلول کے درمیان ضرورت علی و معلولی ہے، یا ایسے بھی کہتے ہیں کہ علت و معلول کے مابین معیت پائی جاتی ہے۔ الحق والانصاف فلسفی مباحث میں یہ نہایت اہم بحث ہے، اگرچہ اس قاعدے اور اس قانون کے بارے میں معمولاً متکلمین کی جانب سے اشکالات و اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اگر دقت کے ساتھ، تأمل کے ساتھ اس قانون کو سمجھا جائے تو متکلمین کے اعتراضات میں سے کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہے، اور اس قانون کو چہ بسا جبر علی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ البتہ جبر علی فاعل مختار کے اختیار سے منافات نہیں رکھتا۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی علت تامہ موجود ہوگی تو حتماً و قطعاً معلول موجود ہوگا، اور جب بھی معلول موجود ہوگا تو حتماً و قطعاً علت موجود ہوگی۔ جس زمانے میں معلول موجود ہوگا قطعاً اسی زمانے میں علت بھی موجود ہوگی۔ اچھا، اس طرف والے دعویٰ کو تو متکلم بھی قبول کرتا ہے کہ اگر معلول موجود ہے تو یقیناً اس کی علت ہوگی، اس طرف کو قبول کرتا ہے، لیکن جو پہلا حصہ ہے اس قانون کا، یا پہلا قاعدہ ہے کہ اگر علت تامہ موجود ہے تو قطعاً و حتماً معلول موجود ہوگا، اس کو متکلم قبول نہیں کرتا۔ آتے ہیں آہستہ آہستہ اس بحث کی جانب۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر جو وجوب اور حتمیت ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وجوب اور حتمیت سے مراد وجوب بالقیاس الی الغیر ہے۔ امکان و وجوب کے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ایک اعتبار سے وجوب کی 3 قسمیں ہیں، یا وجوب بالذات ہے، یا وجوب بالغیر ہے، یا وجوب بالقیاس الی الغیر ہے۔ ان تینوں کی ہم نے وہاں پر توضیحات عرض کی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے،
وجوب بالذات اس وجوب اور حتمیت اور لزومیت کو کہتے ہیں کہ جو خود ایک شے کی ذات سے انتزاع ہو. دوسرے لفظوں میں اس وجوب اور لزوم کے لیے وہی ذات کافی ہے، کسی اور غیر کو مد نظر نہیں رکھتے. ہم اسی ذات کو مد نظر رکھتے ہیں اور وہاں سے اس وجوب کو حاصل کرتے ہیں. جیسے مثلا واجب الوجود بالذات کی مثال پروردگار عالم. ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے اور جو دلائل بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت حق یعنی خداوند منان کی ذات وہ ہے کہ جس کے وجوب کے لیے خود اس کی ذات کافی ہے، یعنی نہ غیر کی ضرورت ہے جو آ کر اس کو وجوب دے، اور نہ ہی غیر کے ملاحظے کرنے کی ضرورت ہے، نہ خود وہی ذات کافی ہے اس وجوب کے لیے. دوسری قسم ہم نے بیان کی تھی وجوب بالغیر. وجوب بالغیر میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ وجوب غیر کی جانب سے عطا ہوتا ہے، یعنی اس وجوب کے لیے اس شے کی ذات کافی نہیں ہے، اس کے پاس خود اپنی طرف سے نہیں ہے. یہ وجوب، یہ حتمیت، یہ لزومیت حتماً غیر کی جانب سے آتی ہے. اس کی مثال جیسے ممکن الوجود. خود ممکن الوجود کے پاس وجوب خود اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ممکن الوجود کو وجوب علت کی جانب سے ملتا ہے. وہ علت ہے جو اس ممکن الوجود کو وجوب، حتمیت اور لزومیت دیتی ہے. اس دوسری قسم میں وہ غیر اعطاء وجوب کرتا ہے، غیر وجوب دیتا ہے، غیر کی جانب سے وجوب ملتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واجب بالغیر. تیسری قسم جو ہم نے وہاں پر بیان کی تھی وہ قسم یہ تھی کہ وجوب بالقیاس الی الغیر. یہاں پر بھی وجوب اور حتمیت ذات کی جانب سے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ وجوب غیر کا عطا کردہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وجوب بالقیاس الی الغیر غیر کے ملاحظہ کرنے سے ہماری عقل سمجھتی ہے. غیر وجوب عطا نہیں کرتا، لیکن غیر کا جب تک لحاظ نہ ہو یہ وجوب ہماری عقل نہیں سمجھتی. جیسے اس کی واضح مثال ہم نے دی تھی متضاعفین. مثلا فوق و تحت. اگر فوق ہے تو قطعاً اس کے لیے تحت بھی ہوگا. اب یہاں پر فوق، آپ فوق لحاظ کریں گے تبھی جب اس کے لیے تحت ہو. اوپر تبھی اوپر ہوتا ہے جب اس اوپر کے نیچے کوئی چیز نیچے ہو. ان چیزوں کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں متضاعفین کو، اوپر اور نیچے کو، تو قطعاً ہمارا ذہن آ کر اس اضافے کو انتزاع کرتا ہے اور کہتا ہے حتماً اگر فوق ہے تو تحت بھی ہوگا. یہ لزومیت نہ تحت نے فوق کو دی ہے نہ فوق نے تحت کو دی ہے، بلکہ ان کا وجود ایسا ہے کہ جب ان دونوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو قطعاً ہمارا ذہن، ہماری عقل اس ضرورت، حتمیت اور لزومیت کو سمجھتی ہے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں باپ. خوب ظاہر سی بات ہے کہ باپ اب اسی وقت آپ کہہ سکتے ہیں نا جب ابن ہو. اگر ابن نہیں ہوگا تو آپ اس کو اب نہیں کہہ سکتے. ان کو کہا گیا ہے وجوب بالقیاس الی الغیر. یہاں پر بھی جو وجوب کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی یہی وجوب بالقیاس الی الغیر ہے. اگر علت تامہ ہو تو قطعاً و ضرورتاً اس کا معلول ہوگا.
وجوب، اس قاعدے کے اندر جو وجوب مد نظر ہے وہ وجوب بالقیاس الی الغیر مد نظر ہے۔ اگرچہ معلول کو علت تامہ کی جانب سے وجوب بالغیر بھی ملتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس قاعدے کے اندر جو چیز مد نظر ہے وہ ہے وجوب بالقیاس الی الغیر۔ علت تامہ کو لحاظ کریں گے تو ضرورتاً معلول کو بھی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں باپ، اب تو قطعاً اس کا بیٹا بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں بیٹا تو قطعاً کسی کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی ہونا چاہیے۔ یہ وجوب بالقیاس الی الغیر۔ اگر علت تامہ کو آپ ملحوظ کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، تو قطعاً اس کے لیے معلول بھی ہوگا۔ اگر آپ معلول کو لحاظ کرتے ہیں تو ضرورتاً اس کی علت بھی ہوگی۔ عیناً جس طریقے سے آپ کہتے ہیں اگر باپ ہے تو قطعاً لزوماً اس کا بیٹا بھی ہوگا، وگرنہ کائنات میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے جس کا بیٹا نہ ہو، باپ ہے تو بیٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا ابن کا مفہوم آپ بیان کرتے ہیں تو ابن کے ساتھ حتماً اس کا اب بھی ہوگا۔ یہ کہلاتا ہے وجوب بالقیاس الی الغیر۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا ہمیں کہ آقا معلول تو وجوب بالغیر بھی علت سے لیتا ہے۔ بے شک معلول وجوب بالغیر لیتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس قانون کے اندر وہ مد نظر نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر درست بات ہے۔ وہ ہم نے قاعدہ الشیء ما لم یجب لم یوجد میں ذکر کیا، جو وجوب بالغیر علت کی جانب سے معلول کی طرف آتا ہے، وجوب بالغیر وہ ہم نے اس قاعدے کے اندر ذکر کیا جو ہم نے امکان و وجوب کے باعث میں ذکر کیا تھا چوتھے مرحلے میں، کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، جب تک شے وجوب علت کی جانب سے حاصل نہ کرے وجود اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو یہی تفاوت ہے اس قاعدے میں اور اس قاعدے میں۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا الشیء ما لم یجب لم یوجد، وہاں پر مقصود وجوب غیری تھا، وجوب بالغیر مراد تھا، اور یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں علت تامہ اگر ہوگی تو قطعاً معلول ہوگا، یہاں پر جو وجوب کی بات ہو رہی ہے یہ وجوب بالقیاس الی الغیر ہے۔ فتأمل جیداً، دقت کریں اس پر۔ اچھا، یہ اس قاعدے کا بیان اور اس کے اندر استعمال شدہ وجوب کی وضاحت۔ اب آتے ہیں اصل قاعدے کی طرف۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اگرچہ متکلم آغاز راہ میں فلسفی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ آغاز راہ میں فلسفی کے ساتھ ہوتا ہے، قانون علیت کو قبول کرتا ہے، لیکن اس جبر علی اور ضرورت علی اور معلولی میں متکلم فلسفی اور حکیم کے ساتھ اختلاف کرتا ہے۔ متکلم کا ماننا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ علت تامہ ہو تو قطعاً و ضرورتاً اس کا معلول بھی موجود ہو، نہ، ضروری نہیں ہے، بلکہ واجب تعالیٰ کے مورد میں آ کر کہتا ہے کہ نہ، وہاں پر تو ایسے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس طریقے سے کریں گے، جیسے کہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ متکلمین کا انگیزہ کیا ہے، اس کی توضیح بعد میں دیتا ہوں، وہ لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس کو مان لیا تو نعوذ باللہ لازم آئے گا خدا فاعل موجب ہو جائے، خدا فاعل مجبور ہو جائے۔ یہ متکلمین کا انگیزہ ہے اس قاعدے کو انکار کرنے کا۔ خلاصہ کلام، متکلم آغاز میں فلسفی اور حکیم کے ساتھ ہے کہ قانون علیت کو قبول کرتا ہوں، لیکن ضرورت علی و معلولی کو قبول نہیں کرتا۔ اس حتمیت کو کہ علت تامہ ہو تو قطعاً معلول موجود ہوگا، اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ علامہ جو یہاں پر دلیل ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دلیل کا لازمہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعاً اس قانون کو قبول نہیں کرتے تو در حقیقت آپ قانون علت و معلول کا انکار کر رہے ہیں۔ اس قانون کا انکار دراصل اسی اصل قانون علیت کا انکار ہے، یہ قانون علیت کے انکار کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ علت تامہ بھی موجود ہو لیکن پھر بھی معلول موجود نہ ہو، نہ،
پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ قانون علیت کو رد کر رہے ہیں، قانون علیت کی نفی کر رہے ہیں۔ اس وجوب بالقیاس الی الغیر، اس کا انکار منجر ہوتا ہے، پہنچتا ہے اس نقطے کی طرف کہ آپ دراصل اسی قانون علیت کو رد کر رہے ہیں۔ اچھا کیسے؟ اس طریقے سے علامہ کا بیان یہ ہے، دلیل اور برہان اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اگر علت تامہ موجود ہو پھر بھی معلول کا وجود واجب نہ ہو، بقول آپ متکلمین ایسے کہتے ہیں کہ علت تامہ ممکن ہے موجود ہو لیکن معلول کا وجود واجب نہ ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر علت تامہ موجود ہو لیکن پھر بھی معلول کا وجود واجب نہ ہو، پتہ ہے اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ معلول موجود نہ ہو، یعنی عدم معلول وجود علت کے ساتھ جمع ہو جائے۔ دقت کیجیے گا، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ علت تامہ کے وجود سے معلول کا وجود واجب نہیں ہوتا، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے عدم معلول وجود علت کے ساتھ جمع ہو جائے۔ آپ کی بات کا لازمہ یہی ہے، یعنی عدم معلول وجود علت کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اچھا جمع ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بابا اگر آپ نے یہ بات کہہ دی تو در حقیقت اس قانون علیت کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عدم معلول ہے عدم علت کا، عدم معلول کی علت عدم علت ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدم معلول وجود علت کے ساتھ سازگار ہے، جمع ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ کہ عدم معلول جو بذات خود معلول ہے عدم علت کا، وہ اپنی علت کے بغیر موجود ہو جائے۔ دقت کرے، ہاں تھوڑی ظرافت ذہنی کی ضرورت ہے۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے ذکر کیا تھا نا میری جان کہ وجود علت ہے وجود معلول کے لیے، عدم علت ہے عدم معلول کے لیے، پس عدم معلول ہے عدم علت کا، یہ ہم گزشتہ مباحث میں ذکر کر چکے ہیں۔ قانون علیت کے یہ دو بخش ہیں، ایک حصہ وجود علت ہے وجود معلول کے لیے، دوسرا حصہ عدم معلول ہے عدم علت کا، یعنی عدم علت ہے عدم معلول کے لیے۔ تو اب اگر آپ اس قانون کا جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ علت تامہ اگر ہوگی تو قطعاً معلول بھی موجود ہوگا، اگر آپ اس کا انکار کریں تو وہ جو قانون علیت کا دوسرا بخش اور دوسرا حصہ ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی قانون علیت را بہم میں زنی دی گئے، قانون علیت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کہہ رہے عدم معلول کہ جو بذات خود معلول ہے عدم علت کا، وہ اپنی علت کے بغیر ہو۔ خب یہ تو قانون علیت کا انکار ہے، لہذا نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ ہو لیکن اس کا معلول موجود نہ ہو۔ دقت کریں، نہایت خوبصورت استدلال۔ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خلجان اور ایک اشکال ذہن میں آتا ہوگا، اگرچہ مرحوم علامہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن ہم اشارہ کر لیتے ہیں۔ وہ اشکال یہ آئے گا کہ آغا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ گزشتہ مباحث میں خود مرحوم علامہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ ایک تجوز ہے، مجاز گوئی ہے، حقیقت تھوڑی ہے، یعنی واقعاً حقیقتاً عدم معلول کوئی چیز تھوڑی ہے جو خارج میں موجود ہو رہی ہے اور تحقق پیدا کر رہی ہے اور اس کی علت آپ عدم علت کو قرار دے رہے ہیں۔ نہ، یہ ایک امر تسامحی تجوزی مجاز گوئی ہے،
آپ اس کو کیسے استدلال میں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کا پورا استدلال اسی چیز پر موقوف ہے، جبکہ یہ ایک امر تجوزی ہے، مجازی ہے۔ جواب اس کا سنیں۔ آقا جان، ہم نے جو وہاں پر کہا تھا کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ ایک امر تجوزی ہے، تسامحی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک امر نیش گولی ہے، ایک من گھڑت امر ہے، ہم نے اپنی جیب سے بنا لیا ہے، کہ عقل انسانی نے آ کر بس بیٹھے بیٹھے یہ تصور کر لیا کہ عدم علت علت ہے عدم معلول کے لیے۔ نہ، درست ہے کہ امر تجوزی ہے، مجازی ہے، اس معنی میں کہ واقعاً خارج میں عدم معلول کا کوئی تحقق نہیں ہے، جداگانہ طریقے سے تحقق نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ علت قرار دے رہے ہوں عدم علت کو، جیسے کہ وجود والے مورد میں ایسے ہے کہ وہاں پر ایسے ہے نا، وجود معلول معلول ہے وجود علت کا، واقعاً وجود معلول تحقق رکھتا ہے اور علت بھی تحقق رکھتی ہے، جی وہاں پر ایسے ہے۔ اس دوسرے طرف میں ایسے نہیں ہے کہ خارج میں واقعاً تحقق ہو، لیکن یہ صدر صد امر ذہنی بناوٹی نہیں ہے کہ ذہن نے اس کو بس اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نہ، یہ بات نفس الامری ہے کہ نفس الامر کا ہم نے معنی مرحلہ اولا میں کیا تھا۔ نفس الامر یعنی وہ ثبوت کہ جس کی نسبت سے انسان کا ذہن منفعل ہوتا ہے، ایک شیء ثابت ہے، اگرچہ خارج میں تحقق اس معنی میں کہ جیسے آپ وجود کے لیے کہتے ہیں اس طریقے سے اس کا تحقق نہیں ہے، لیکن ایک امر ثابت ہے، وہاں پر عقل کی حیثیت منفعلانہ حیثیت ہے، عقل اس کو اسی طریقے سے سمجھتا ہے، نہ کہ عقل کی حیثیت اس امر نفس الامری کی نسبت سے فعال ہو کہ عقل اس کو اس طریقے سے قرار دیتا ہے، نہ نہ نہ، دقت کرے۔ اس بات کا بہترین شاہد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں عدم العلت علت لعدم المعلول، اس قانون کو آپ برعکس کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں عدم المعلول علت لعدم العلہ، نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک رابطہ نفس الامری ہے، علیت و معلول کے قانون کا یہ ایک نفس الامری بیان ہے، حقیقت ہے، لہذا اس کا انکار ایک امر نفس الامری کا انکار ہے۔ باقی جو علامہ نے کہا کہ یہ تسامحی ہے اور تجوزی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک واقعیت اصیل کہ جو متن خارج کو تشکیل دے اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ یہ اصلاً غلط ہے یا حقیقت نہیں رکھتا، نہ، حقیقت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس قانون کا اور اس بات کا انکار در حقیقت علت و معلول کے درمیان جو تکوینی اور نفس الامری ارتباط ہے، اس نفس الامری اور تکوینی ارتباط کو توڑنے کے مترادف ہوگا، اور یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ وہی قانون علیت کا انکار ہے۔ لہذا یہ بیان بالکل روشن ہے کہ اگر معلول علت تامہ کی وجہ سے واجب نہ ہو، علت تامہ ہو اور معلول واجب نہ ہو، تو اس کا لازمہ یہی نکلے گا کہ آپ قانون علیت کا انکار کریں۔ اس بیان کو دیکھیں، اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ الفصل الثالث فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامہ، تیسری فصل اس نقطے کے بیان میں ہے کہ وجود معلول واجب ہے جب علت تامہ موجود ہو، ایک حصہ۔ دوسرا حصہ ووجوب وجود العلت عند وجود المعلول، اور اگر معلول موجود ہو تو علت کا وجود بھی واجب ہو جائے گا، اور عرض کیا کہ یہ وجوب بالقیاس الی الغیر ہے۔ اذا كانت العلت التامۃ موجودۃ، یہ استدلال ہے
فرماتے ہیں کہ اگر علت تامہ موجود ہو تو وجب وجود و معلول ہے، واجب ہو جائے گا معلول کا وجود، و الا اگر معلول کا وجود واجب نہ ہو تو جاز یعنی ای امکن ممکن ہوگا عدمہ یعنی عدم معلول مع وجود یا ساتھ اس کے کہ اس کی علت موجود ہو، یعنی علت موجود ہے لیکن اس صورت میں بھی معلول معدوم ہے، خوب یہ ممکن ہو جائے گا، خوب ممکن ہو جائے کیا نقصان ہے؟ فرماتے ہیں لازم ہو، اس بات کا لازمہ یہ ہوگا تحقق عدم المعلول لعدم العلہ، لازم آئے گا کہ عدم معلول متحقق ہو جائے لعدم العلہ، علت کے بغیر۔ عدم معلول درست ہے، اس معلول کا عدم کہ جو خود معلول ہے وہ اپنی علت کے بغیر موجود ہو جائے۔ خوب اس کا لازمہ یہ ہے لازم ہو تحقق عدم ہی، لازمہ اس کا کیا نکلے گا؟ لازمہ اس کا یہ نکلے گا کہ عدم معلول متحقق ہو جائے، یہی کی ضمیر معلول کی طرف جا رہی ہے، لازم ہو اس بات کا لازمہ یہ تحقق عدم ہی، معلول کا عدم متحقق ہو جائے۔ یہ جو معلول کا عدم ہے کہ المعلول ہے جو خود معلول ہے، یہ عدم معلول خود معلول ہے عدم علت کا، خوب یہ عدم معلول کے جو بذات خود معلول ہے وہ متحقق ہو جائے لعدم العلہ، عدم علت کی وجہ سے، یعنی اس کی علت نہ ہو پھر بھی متحقق ہو جائے، اور یہ محال ہے، یہ وہی قانون علیت کا انکار ہے۔ عبارت پر غور کیجیے گا، عبارت یہاں پر بہت زیادہ دقیق ہے۔ اچھا، یہ اس قاعدے کا قانون کا بیان ہے۔ سوال متکلم کیوں انکار کرتا ہے؟ اصل میں جو متکلم انکار کرتا ہے اس بیچارے کو ایک شبہ پیش آتا ہے، متکلم کو شبہ یہ پیش آتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس بات کو کہیں کہ علت تامہ اگر واجب ہو تو معلول واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں ایک طرف سے تو شبہ یہ لازم آ رہا ہے کہ پھر خدا فاعل موجب ہو جائے گا، کہ امکان و وجوب کے باعث میں اس کو بیان بھی کر چکا ہوں کہ عرض کیا وہاں پر کہ یہاں پر موجبیت لازم نہیں آتی، الشیء ما لم یجب لم یوجد والے قانون کے ذیل میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، جس کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے، تفصیل وہاں پر مراجعہ کریں، ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ موجبیت نہیں ہے، مجبور ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ جو علت تامہ ہے وہ اپنی رضا رغبت اپنے اختیار سے معلول کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہ وجوب ایسا نہیں ہے جو باہر سے کسی اور جگہ سے آ کر ہم علت کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، نہ ایسے نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر درست تعبیر استعمال کریں تو وہ تعبیر موجبیت نہیں ہے، موجبیت ہے۔ خدا فاعل موجب نہیں ہے بلکہ فاعل موجب ہے، موجب ہے یعنی خود وجوب دیتا ہے، نہ کہ اس پر کوئی وجوب طاری کر دیتا ہے۔ دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، زمین تا آسمان تفاوت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے مورد میں بھی ہے، انسان بھی اپنے افعال اختیاری کے لیے فاعل مختار ہے، لیکن اس فعل کے جب تمام شرائط مہیا ہو جائے، من جملہ ان شرائط میں سے ایک انسان کا اپنا اختیار اور ارادہ بھی ہے، اصلاً خود اختیار اور ارادہ بھی کر لے، کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، تو اب قطعاً وہ فعل متحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ قطعاً وہ فعل متحقق ہوگا، اسی کا نام ہم علت تامہ کہتے ہیں۔ علت تامہ فاعل اختیاری کے مورد میں اس نقطے کو بھی شامل ہے کہ وہاں پر من جملہ اجزاء علت میں سے خود فاعل مختار کا اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اس کو بھی داخل کرتے ہیں، لہذا یہ ضرورت علی
قانون اختیار کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ یہ جیسے ہمارے یہاں اصول میں کہتے ہیں نا، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، یہ اصول کے اندر خود بیان کرتے ہیں۔ اگر فاعل مختار اپنے اختیار کے ساتھ ایک کام کا آغاز کر دے اور اس کے بعد اس کو نہ روک پائے تو خوب یہ اس کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ مثلا ایک بندہ ہے، بلڈنگ پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے جمپ لگاتا ہے، خوب جمپ لگانا اس کا اپنا اختیار ہے، اپنے اختیار کے ساتھ اب اس نے جیسے ہی جمپ لگایا تو اب جمپ لگانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جمپ نہ لگاؤں، اب میں نیچے نہ گروں، نہ وہاں پر نیچے گرے گا۔ اس کو کہتے ہیں الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار۔ اگر ایک جگہ پر امتناع ہے اور وہ امتناع بھی اختیار کی وجہ سے ہے تو وہ اس فاعل مختار کے مختار ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی علت تامہ اگر فاعل مختار ہے اور اس نے اس کے اندر خود اپنا اختیار بھی شامل کیا، ارادہ بھی شامل کیا ہے، تو اب قطعاً معلول موجود میں آئے گا، اب قطعاً معلول کو وجود میں آنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ معلول کیسے وجود میں آئے، اس کے اختیار کے برخلاف نہ ہوگا، اس نے اپنے اختیار کو بھی اعمال کیا ہے، خب جب اس نے اپنے اختیار کو بھی اعمال کیا ہے تو اب قطعاً فعل وجود میں آئے گا۔ اور ہم لوگ جو علت تامہ کہتے ہیں اگر فاعل مختار ہے تو ایک شرط جز اس کا اختیار اور ارادہ بھی ہے، اگر اس کا اپنا اختیار اور ارادہ نہ ہو تو اصلاً وہاں پر علت تامہ متحقق نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے متکلم برادر اگر اپنی باتوں پر توجہ کرے تو اس کی بات بھی یہی ہے۔ اگر متکلم سے پوچھ جائے کہ بھائی جب خداوند متعال نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس فعل کو انجام دینا ہے، خوب اس صورت میں وہ فعل انجام پائے گا یا نہیں پائے گا؟ اس صورت میں وہ فعل لزومیت اور حتمیت پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً کہے گا کہ پیدا کرے گا۔ خوب علت تامہ اسی کو کہتے ہیں آقا۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ متکلم کہتا ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ یہ علت تامہ ہے یعنی مجبور ہو گیا، نہ، اس طریقے سے نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے تمام شرائط ہونے چاہیے۔ علت تامہ یعنی وہ شے کہ جو مشتمل ہو ان تمام چیزوں پر، تعبیر اصلاً یہ ہے کہ مشتمل ہو ان تمام چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے، من جملہ جن چیزوں پر معلول موقوف ہے، من جملہ ان چیزوں میں سے ایک ارادہ ہے، علت بھی ہے، اختیار علت بھی ہے، اگر علت فاعل مختار ہے۔ یہ ایک شبہ جو ان کا اختیاریت کے مسئلے میں ہے کہ بہت بڑا شبہ ان کا یہی ہے، حتیٰ انسان کے افعال اختیاری کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ لہذا یہ جبر علی کے نام سے پہلے مرحلے میں ڈر لگتا ہے، خوب یہ جبر علی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو انسان کو مجبور بنا لیتا ہے، نہ عزیز مان۔ اچھا، دوسرا شبہ جو معمولاً متکلمین کرتے ہیں اور حتیٰ امام غزالی نے بھی اس شبہ کو اس قانون کے نقض کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ یہی شبہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خدا پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے یا نہیں ہے؟ خود ظاہر سی بات ہے بقول امام غزالی کے کہ خدا پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے۔ خب اگر علت تامہ ہے تو بعض معالیل زماناً متاخر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بھائی بعض حوادث زمانی کے لیے تو آپ قطعاً کہتے ہیں نا پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے۔ خب یہ جو بعد میں وجود میں آیا ہے، خدا آیا، اس کے لیے علت تامہ تھا یا نہیں تھا؟ خب علت تامہ تھا، لیکن یہ معلول کیوں نہیں وجود میں آیا؟ اس بات کو امام غزالی و امثال امام غزالی جو دوسرے متکلمین ہیں قانون علیت کے نقض کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ قانون علیت ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ اس پر شور مچاتے ہیں۔ تحفۃ الفلاسفہ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ جملہ اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا معرکہ فتح کر لیا ہو اور فلاسفہ نے بہت بڑا کفر کہہ دیا ہے اور انہوں نے اس کفر کو کشف کر لیا ہے، ایسے تاثر دیتے۔ اور متاسفانہ صد متاسفانہ ہمارے متکلمین، شیعہ متکلمین بھی، علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی نور اللہ مرکزہ الشریف، ایسے بندوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ دیگر محققین متکلمین میں شامل ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے، وہ اصلاً اس جرگے سے خارج ہے۔ جو عام ہے دوسرے متکلمین ہیں وہ بھی آ کر امام غزالی و امثال امام غزالی کے اس بیان پر آ کر بہت زیادہ اتراتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں
لیکن حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ عزیز من، یہاں پر بھی میں نے جیسے کہ گزشتہ درس میں اس کی توضیح دی تھی، یہ قانون علیت کو غلط سمجھتے ہیں، درست نہیں سمجھتے۔ علت و معلول، علت تامہ اور غیر علت تامہ کا درست اور دقیق تصور نہیں ہے۔ یہ جو حوادث زمانیہ ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ خدا علت تامہ ہے، یہاں پر دقت کرے۔ اگر آپ کا مقصود یہ ہے خدا علت تامہ ہے، یعنی کسی بھی شرط وغیرہ کے بغیر ڈائریکٹ مستقیم طریقے سے خدا اس کو پیدا کرتا ہے، تو ایسے نہیں ہے، واقعاً بالوجدان ایسے نہیں ہے۔ جیسے میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ کل کے جو حوادث ہیں آغا، وہ کل کے حوادث ہیں۔ کل کے حوادث اسی وقت وجود میں آ سکتے ہیں جب آج گزرے، آج نہیں گزرے گا تو وہ کل کے حوادث نہیں ہوں گے۔ اگر کل کے حوادث کو آج کے حوادث، آج کے دن میں آپ رونما کریں گے تو وہ کل کے حوادث نہیں ہوں گے۔ کل کے حوادث کہتے ہی ان حوادث کو ہیں جو آج کے دن کے گزرنے کے بعد رونما ہوں۔ دقت کریں، یہ خود اس قابل اور اس معلول کی کیفیت ایسی ہے کہ جو قابل فلاں فلاں حوادث کے بعد وجود میں آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بہت زیادہ توضیح بھی دی تھی کہ یہ جتنے بھی موجودات مادیہ ہیں، اس معنی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ان کے لیے علت تامہ ہے، نہ، ان کے لیے اور شرائط بھی چاہیے، ان کے لیے اور قوالب بھی چاہیے، تبھی یہ موجود ہوں گے۔ البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خداوند متعال کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں، نہ نہ نہ، وہ جو اور ہیں وہ بھی معلول خدا ہے، لیکن خداوند متعال نے اس نظام کو ایسے بنایا ہے کہ وہ کل والے حوادث، یعنی کل والے حوادث تبھی رونما ہو سکتے ہیں جب آج کا دن گزرے، اگرچہ آج کے دن اور آج کے دن کے حوادث کی علت بھی خدا ہے۔ یہ جو تقدم اور تأخر ہو رہا ہے اس قابلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، قابل کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ قابل کے اندر کچھ ایسے ہم نے شرائط فرض کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ شرائط نہیں آئیں گے تو وہ قابل، وہ معلول وجود میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں یہ جو عالم مادہ کے اندر آپ حوادث متاخرہ دیکھتے ہیں، ان کے اعتبار سے اگر اس دقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خدا علت فاعلی ہے لیکن علت تامہ نہیں ہے۔ دقت کریں، یہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں متکلم۔ جیسے ہی آپ نے کہا نا علت تامہ نہیں ہے تو وہ اصل بات آپ کی سمجھے گا ہی نہیں، فوراً عجیب و غریب قسم کی بغلیں بجانا شروع کرے گا۔ ہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کو علت تامہ نہیں مانتے۔ ارے بابا، اگلے کی بات سمجھو، دقت کرو، کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بابا علت تامہ نہیں ہے، یعنی اس قابل کو اور شرائط چاہیے، ان شرائط کے بغیر یہ قابلیت میں تام نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے مثال دی، کہ اس مثال پر آپ غور کریں کہ مثال میں کیا دے رہا ہوں، کل کے حوادث جو کل رونما ہونے، وہ کل کے حوادث آج رونما ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے آج رونما، کیونکہ اگر آج رونما ہو گئے تو وہ کل کے حوادث نہیں ہوں گے۔ کل کے حوادث کہتے ہی ان حوادث کو ہیں کہ جو آج کے گزرنے کے بعد رونما ہو، اور اگر آج کے گزرنے کے بعد رونما نہیں ہو رہے بلکہ آج ہی رونما ہو رہے ہیں تو وہ کل کے حوادث نہیں ہوں گے۔ دقت کریں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی خلاصہ کلام، یہ ان متکلمین بیچاروں کو شبہ ہوا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے قانون علیت تامہ کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ لیکن اگر دقیق اور عمیق طریقے سے اس قانون کو تصور کریں تو واقعاً بالبداہہ و بالضرورہ انسان اس قانون کی تصدیق کرتا ہے۔ خوب، اس فصل کے بقایا مباحث انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین